الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری نہایت واجب الاحترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے زیر اہتمام مرکز اصلاح النساء کا یہ 7واں خواتین اجتماع ہے۔ اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بلایا جائے اور ان کو دین کی بات سمجھائی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ مسجد میں مردوں سے خطاب فرمایا کرتے اور بسا اوقات صرف خواتین کو جمع کر کے ان سے الگ بیان فرماتے، تو صرف خواتین کو الگ جمع کر کے ان سے بات کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ ہمارا اجتماع 8 بجے شروع ہوا، 2 بجے ختم ہونا ہے۔ ہماری باہر سے آنے والی معزز مہمان خواتین نے بیان کا دورانیہ کچھ زیادہ لیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے 2 بجے سے کچھ منٹ اوپر چلا جائے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وقت پہ بات کو شروع کریں اور وقت پہ بات کو ختم کریں۔ وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ہر آدمی کے کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان تمام باتوں کی بنیاد پہلے سمجھ لیں کہ میری گفتگو ان سے ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آخری نبی مانیں۔ ہماری گفتگو ان سے ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ ہماری گفتگو ان سے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو ذریعہ نجات سمجھے۔ ہماری گفتگو عام انسان سے نہیں ہے، عام عورت سے نہیں ہے، صرف پیغمبر کی کلمہ گو امتی سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ لوگ جو مجھے رب مانتے ہیں، میرے محمد کو نبی مانتے ہیں، میرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ کہ جس طرح تم مانتے ہو اسی طرح عمل بھی کرو۔ نام کے مسلمان نہ بنو، کام کے مسلمان بنو۔ مسلمان کو ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی شرمندگی کا باعث بنے۔ مسلمان کو ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے فخر کا باعث بنے۔ مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو مرد کو اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے پہ فخر کرنا چاہیے، اپنے سر پہ پگڑی باندھنے پر فخر کرنا چاہیے، اپنے حبیب کے لباس پر فخر کرنا چاہیے، اپنے حبیب کی سنت پر فخر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ گو امتی عورت ہے، اس کو چاہیے کہ پردے پر فخر کرے، تقوی پر فخر کرے، نماز پر فخر کرے، شریعت اور سنت پہ فخر کرے، رسم و رواج پر لعنت بھیجے اور اپنے پیغمبر کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ یہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا۔ جب اولاد باپ کی بات مانتی ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں
اور اگر اولاد کی کمی کوتاہی ہو تو والدین درگزر کرتے ہیں۔ اسی طرح جب امتی پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں خوش ہوتے ہیں، اور جب کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کے نبی اپنے ایسے امتی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لیکن ڈٹائی، ضد، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی ان ماؤں اور بہنوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جن کا ذہن ہے کہ ہم نے کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لائی ہیں، ہماری نجات حضور کی سنت میں ہے، اور ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، قیامت کے دن اپنے حبیب کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہمیں اللہ کا عرش کا سایہ چاہیے، اپنے حبیب کی شفاعت چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے۔ ہماری گفتگو ان سے ہے، اس لیے اپنے دل کے برتن کو صاف کریں، اپنے دل کے برتن کو صاف کریں اور دل کے برتن کو خالی کریں، پھر اپنے دل میں دین کی باتیں ڈالیں۔ میں عمل کی نیت سے بات کروں، آپ عمل کی نیت سے بات سنیں تو پھر اجتماعات کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس اجتماع کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ادارہ دکھائیں، کارکردگی دکھائیں، صرف خواتین کو جمع کریں، بیانات کریں، کھانا کھائیں، چلے جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ پکنک کے لیے ہم نہیں آئے، کسی خاص ڈے کو منانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے دین کو سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے آپ آئی ہیں۔ اس لیے ادب سے بات کو سننا، عظمت سے بات کو سننا، یہ بہت ضروری ہے۔ جس انسان کے دل میں عظمت نہیں ہوتی، جس انسان کے دل میں ادب نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ محروم فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ میں نے بہت لمبا بیان نہیں کرنا، چند ایک بات عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم نے کفر اور شرک سے بچنا ہے اور توحید پر ایمان لانا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے حاجت روا صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم دوا بھی استعمال کریں لیکن اللہ چاہے تو اس میں شفا دیں، تعویذ لینا جائز ہے لیکن اللہ چاہے تو شفا دے، دم کرانا جائز ہے لیکن اللہ چاہے تو شفا دے، تعویذ بھی جائز ہے، دم کرانا بھی جائز ہے، اور پھونک مروانا بھی جائز ہے، ڈاکٹر سے دوا لینا بھی جائز ہے، لیکن حاجت روا اللہ ہے۔ شفا اللہ چاہیں تو دیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ ایک تو ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتیں پوری نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوا، قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ مسجد میں مردوں کو جانا چاہیے، مرد مسجد کو چھوڑ کے قبر کا طواف کرے، یہ شرک ہے۔ مسجد کو چھوڑ کے غیروں پر جائیے، شرک ہے۔ کوئی آدمی قبر کا طواف کر رہا ہے، کوئی آدمی ذوالجناح کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کوئی گدھے کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں، ہم توحید اختیار کریں اور شرک سے بچیں۔ نمبر 2، ہم سنت کو اختیار کریں، بدعات اور رواج سے بچیں۔ بعض چیزیں بدعات ہوتی ہیں، بعض رواج ہوتی ہیں، اور سنت اور بدعت کا پتہ چلتا ہے نمبر 1 خوشی کے موقع پہ، نمبر 2 غمی کے موقع پہ۔ والدین کے ہاں سب سے بڑی خوشی وہ اولاد کی شادی ہے، اور سب سے بڑا غم وہ کسی کی موت ہے۔ ہم خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری بدعات بھی کرتے ہیں، سارے رواج بھی کرتے ہیں۔ میری ان تمام باتوں کو میری مائیں اور بہنیں توجہ سے سنیں، اس کو درد کے ساتھ سنیں، اس کو بڑے اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ ہم سب سے پہلے گناہ منگنی پر کرتے ہیں، پھر ہم گناہ مہندیوں پر کرتے ہیں، پھر ہم گناہ دوسری رسموں پر کرتے ہیں، پھر ہم براتوں پہ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ معاف فرمائے شادی حالوں پر مخلوط اجتماع کرتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، پھر ڈانس چلتے ہیں، پھر گانے ہوتے ہیں، پھر وہاں گھڑے بجتے ہیں، اور کتنے گناہ ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھتی ہیں۔ ہمیں چاہیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کریں، پیغمبر کی سنت کے مطابق رخصتی کریں۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، شریعت میں سب سے زیادہ آسان کام نکاح ہے، مشکل ہم نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں، اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے۔ حضور اپنے گھر میں 11 بیویاں لائے ہیں اور 4 بیٹیاں گھر سے رخصتی کی ہیں، کسی ایک منگنی پر کوئی رسم نہیں ہوئی، نہ 4 بیٹیوں کی برات آئی ہے نہ 11 بیویوں پر برات گئی ہے، پیغمبر نے بغیر برات کے نکاح فرمائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز دیا ہے نہ 11 بیویوں سے جہیز لیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ حضور کو بچپن سے ابو طالب چچا نے سنبھالا تھا، ابو طالب فوت ہوا تو علی بچے تھے، حضور نے سنبھالا تھا۔ حضرت علی بڑے ہوئے تو آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ سے نہ ہوتا، کسی اور لڑکی سے ہوتا، تب بھی کچھ نہ کچھ سامان حضور دیتے، بیٹے کی طرح جو پالا تھا۔ اگر یہ جہیز ہوتا تو آپ باقی 3 بیٹیوں کو بھی دیتے۔ یہ ظلم میں تو کر سکتا ہوں، ایک بیٹی کو جہیز دوں اور 3 کو محروم کر دوں، نبی ایسا نہیں فرما سکتے، پیغمبر عادل ہیں، پیغمبر نہیں فرما سکتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں پیسہ کم خرچ ہوگا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوں گی۔ جس نکاح میں خرچہ کم ہوگا اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ ہم شادی کے موقع پر پھوپھی خوش کرتے ہیں، چچی خوش کرتے ہیں، خالہ خوش کرتے ہیں، بہن خوش کرتے ہیں، اپنے میکے سسرال خوش کرتے ہیں، اور سب کو چھوڑیں اپنے گاؤں کا نائی اور موچی خوش کرتے ہیں، اور سب چھوڑیں گٹر صاف کرنے والے عیسائی کو بھی خوش کرتے ہیں کہ شادی کا دن ہے ناراض نہ ہو۔ اگر نہیں خوش کرتے تو اللہ کے رسول کو خوش نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو خوش نہیں کرتے، حالانکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں یہ نیت کریں کہ نکاح شادی ہوں گے انشاءاللہ، نیت کریں کہ نکاح شادی ہوں گے۔ ہمارے گزشتہ یہ جو 22، 23، 24 کو خانقاہ اجتماع تھا، آپ کے علم میں وہاں نکاح ہوا تھا، اور انہی بھائی سلیم کی چھوٹی بیٹی کا نکاح آج بھی ہوگا۔ ایک اس نکاح اجتماع میں تھا، ایک اس میں تھا۔ میں ان کو داد بھی دیتا ہوں، ان کی اہلیہ بیٹھی ہے، ان کی بچیاں بیٹھی ہیں، اس نمونے کو دیکھو اور خواتین اس کو نمونہ بناؤ۔ دیکھو کتنی حیران کن بات ہے، ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے مرید ہیں، بیٹھے ہیں، مولانا محمد اکمل، ان کا نکاح میں نے کراچی کروایا تھا۔ انہوں نے سسرال کا گھر نہیں دیکھا، سسرال والوں نے ان کا گھر نہیں دیکھا، ایک دوسرے کی قوم نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی ہے، میں نے کہا آپ ان کو نکاح دے دو، مولانا آ رہے ہیں نکاح کر دو۔ یہ کراچی گئے، نکاح ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد رخصتی ہوئی۔ ان کی اہلیہ بہت نیک، بہت نیک، بہت دیندار، بہت متقی خاتون تھی۔ یہ ہمارے ہاں ساتھ 99 چکے جہاں بھی رہی ہیں، بہت ان نے دین کا کام کیا ہے۔ اللہ نے 5 بچے دیے۔ اب بچے کی پیدائش کے دوران انتقال ہو گیا۔ خاتون نیک تھی، ہمارے بھائی ہیں بھائی سلیم، ان کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی مولانا کو دے دو، کہا جی ہمیں منظور ہے۔ نہ انہوں نے قوم پوچھی نہ انہوں نے پوچھی ہے، ایک دوسرے کا گھر بھی نہیں دیکھا۔ آج دیکھو پہلی بار مل رہے ہیں، جس بچی کا نکاح ہے وہ والدین کے ساتھ آئی ہے، نکاح ہوگا اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی، 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی۔ ایک ہوتا ہے مبالغہ، میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے، 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوا، یہ دوسری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ بتاؤ کتنا آسان نکاح ہے، کیا مشکل ہے نکاح کرنا۔ بچی کی پیدائش اللہ کی رحمت ہے، عذاب ہم نے بنایا ہے۔ اور میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، مجھے بعض لوگوں نے کہا جی مولانا صاحب نکاح بہت مہنگا ہے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، نکاح کو مہنگے کرنے والے ہم ہیں، ہم علماء، ہم خانقاہوں والے، ہم تبلیغ والے، ہم دین والے۔ لوگ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا میں عالم ہوں، میں نکاح کروں گا لیکن 100 شاگرد بھی بلاؤں گا۔ میں پیر ہوں،
میں نکاح کروں گا 10 خلیفے اور 500 مرید بھی بلاؤں گا، میں تبلیغ والا ہوں، میں نکاح کروں گا، میں ڈانسر نہیں بناؤں گا لیکن 500 تبلیغ والے بلاؤں گا۔ نکاح تو مہنگا ہو گیا نا، نکاح تو مہنگا ہو گیا۔ تاجر تاجر بلائے گا، سیاستدان سیاستدان بلائے گا، کرکٹ والا ان کو بلائے گا، ہاکی والا ان کو بلائے گا، تبلیغ والا تبلیغی بلائے گا، مولوی مولوی بلائے گا، پیر مرید بلائے گا۔ نکاح تو مہنگا ہو گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہیں، صحابہ کا مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا نکاح ہے، صحابہ کا مجمع نہیں ہے۔ کتنا سستا نکاح ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، بعض کاموں میں ہم دین والے رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہم دین والوں کو نکاح سادے کرنے چاہیے، دیکھنے والے انشاءاللہ نکاح سادے شروع کر دیں، دیکھنے والے نکاح شادے۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں بعض تو مذاق کے طور پر بھی کہتا ہوں، مجھے ایک آدمی نے کہا استاد جی ہمارا نکاح ہے، ہماری شادی آپ کو ضرور بلانا ہے۔ میں نے کہا میں تو اپنی شادی پر نہیں گیا، تمہاری شادی پر کیسے جاؤں گا؟ کیسے؟ میں نے کہا بھی میرے نکاح نامے پر میرے بھائی کے دستخط ہیں، وہ وکیل بنا ہے، میں اپنی شادی پر نہیں گیا، تمہاری شادی پر کہاں سے جاؤں گا؟ سادے نکاح سادے نکاح سادے نکاح کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ باتیں ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، میں یہ باتیں رلانے کے لیے کہتا ہوں، رلانے کے لیے۔ ہم دیندار پیغمبر کی سنت نہیں زندہ کریں گے، بتاؤ کون سنت زندہ کرے گا؟ میں نے پہلی بات عرض کی ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید اختیار کرنی ہے۔ نمبر 2، بدعت اور رواج سے بچنا ہے اور ہم سنت پہ آنا ہے، تاکہ ہمارے حبیب خوش ہو جائیں، ہمارے رسول خوش ہو جائیں، ہمارے نبی کو خوشی ہو، ہم اپنے پیغمبر کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، لوگ باپ کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ ہم گندے کام کریں گے، کہیں کافر نہ کہہ دے کس نبی کے امتی ہیں۔ ہم اچھے کام کریں گے، ہمارے نبی کی تعریف ہوگی، حضور کی محنت کا کیسا پھل ہے۔ دیکھو 1500 سال گزر گئے ہیں، حضور محنت فرما کے گئے تھے، لوگ پھل آج بھی کھا رہے ہیں۔ نمبر 1، میں نے گزارش یہ کرنی ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں کہ ہمارے تمام امور سنت کے مطابق ہوں۔ دوسری بات سمجھیں، انسان نیک اعمال کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے گناہ نہ ہو۔ بسا اوقات انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے، پھر کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، مومن کی شان یہ ہے گناہ کرتا ہے اس پہ ڈٹتا نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، مومن کی شان یہ ہے گناہ کر لیتا ہے اس پہ ڈٹ نہیں جاتا، ضد نہیں کرتا، اڑتا نہیں ہے۔ کوئی متوجہ کرے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، اللہ کے نبی مومن کیا ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ تو آپ یہ نہیں فرمایا کہ جب تو گناہ نہ کرے نیک اعمال کرے تو سمجھے تو مومن ہے۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وَإِذَا أَسَاءَتْ کا سیئتک فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ۔ جب تجھ سے نیکی ہو جائے نا تو خوش ہو، اور جب گناہ ہو جائے تجھے تکلیف ہو تو سمجھ لے تو ایمان والا ہے۔ مومن وہ نہیں کہ جیسے گناہ نہیں ہوتا، مومن وہ جیسے گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ ہو جائے تو ڈٹتا نہیں ہے، بلکہ فوراً وہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے مرد اور خواتین تمام اس بات کا اہتمام کریں، ہمیشہ نیک عمل کریں، اور آج کے مجمع میں اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہم نے گناہ کیے، آپ نے ستاری کی چادر ڈالی، آپ نے اس پہ پردہ رکھا، اے اللہ آئندہ بھی پردے رکھنا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ یہ بنیادی 3 علوم پڑھے جاتے ہیں، جن کے پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے ہاں بچوں کے مدرسے کا الگ نظم ہے، بچیوں کے مدرسے کا الگ نظم ہے۔ آج کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو کہو اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی مدرسے کو دو، ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کیا آپ کے مدرسے میں اسکول ہے؟ کیا آپ اسکول پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بچی دو ہم قرآن پڑھائیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ اسکول پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم بچی دو حدیث پڑھائیں، آپ اسکول پڑھاتے ہیں؟
بچی دو ہم فقہ پڑھائیں، آپ سکول پڑھاتے ہیں؟ یہ سوال کتنا عجیب ہے۔ میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہم سکول اور کالج اور انگلش کے قطعاً مخالف نہیں ہیں، لیکن جب آپ کے یہاں بچی پیدا ہو یا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو، اس کے دائیں کان میں اذان ہے، اس کے بائیں کان میں اقامت ہے، نمبر 2 یونین کونسل میں اس کا نام درج ہوتا ہے، نمبر 3 جب وہ بڑا ہوتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی گاؤں، کبھی شہر، کبھی دنیا کے سفر کرتا ہے، تو جب اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت دی، اس کا معنی کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے دین اور اسلام کی زبان عربی ہے، یونین کونسل میں نام درج کرایا، اس کا معنی یہ پاکستانی ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور جب یہ دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جائے تو دنیا کی انٹرنیشنل زبان، بین الاقوامی زبان انگریزی ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ سب سے پہلے الف با تا سا، تاکہ پتہ چلے یہ مسلمان ہے، پھر پڑھاؤ الف بے تے سے، تاکہ پتہ چلے یہ پاکستانی ہے، پھر اس کو پڑھاؤ اے بی سی، پتہ چلے کہ اس کی ضرورتیں ہیں، ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ہم ضرورتوں والا کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پاکستان والا بعد میں، اور اسلام والا اس سے بعد۔ اب بتاؤ، ہم انگریزی کے مخالف تھوڑی ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے ان کو الف با تا سا پڑھاؤ، پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، الف بے تے سے پڑھاؤ، پتہ چلے کہ پاکستانی ہے، پھر اے بی سی پڑھاؤ، پتہ چلے بھی اس کے والدین کو اپنے بچے کی ضرورتوں کا احساس ہے، اس لیے انگریزی پڑھا دی ہے تاکہ ضرورت آئے تو ہمارا بیٹا پیچھے نہ رہ جائے۔ ہم اس کے بھی قائل ہیں، ہم چاہتے تھے، ہم نے پھر ضرورتوں کا احساس کیا، عورتوں کی ضرورتیں، مردوں کی ضرورتیں، بار بار کے تقاضے، بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مدرسے کے اندر سکول کا نظام بھی شروع کریں۔ اس کی وجہ ہم چاہتے ہیں اگر بچی سکول پڑھنا چاہے تو دینی ماحول میں رہ کر پڑھے، دینی ماحول میں رہ کر پڑھے، اور یہ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کان کھول کے سنیں، آج کے دور میں تعلیم کے نام پہ نمبر 1 بزنس اور کاروبار ہوتا ہے، نمبر 2 تعلیم کے نام پہ فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جاتی ہے۔ میں نے اسی گاؤں میں پرائمری تک پڑھا ہے، ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا ہے، مٹی میں کھیل کے پڑھا ہے، اسی ساتھ والے گاؤں میں مڈل تک پڑھا ہے۔ ہم پوری دنیا میں چلے گئے ہیں، ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں آئی کہ تم نے گاؤں میں پڑھا تھا، تم کسی کالج میں انگریزی میں پڑھے ہوتے تو تمہیں ویزے ملتے۔ یہ میری بات ذہن نشین فرما لیں، اگر مقصود تعلیم ہے وہ مدرسے کے ماحول میں اچھی ہو سکتی ہے۔ ہم بچی کو یہاں پڑھاتے ہیں اور سرکاری سکول کے ساتھ اس کے امتحان دلواتے ہیں تاکہ بچی کل کو ٹینشن نہ ہو کہ میرے پاس سرکاری سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تعلیم کے نام پہ بزنس لوگ کرتے ہیں، پیسے ہم دیتے ہیں، تعلیم کے نام پہ فحاشی لوگ پھیلاتے ہیں اور استعمال ہم ہوتے ہیں۔ اپنی بچیاں، اپنے بچے ایسے جگہ پہ رکھو جہاں تعلیم کے نام پہ بزنس بھی نہ ہو اور تعلیم کے نام پہ فحاشی اور بے حیائی بھی نہ ہو۔ جو بچپن میں بیٹی اور بچپن میں بیٹا ذہن بنا لے گا، موت تک اس ذہن کو بدلنا بہت مشکل ہے، اس ذہن کو تبدیل کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میں تیسری گزارش اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ العزیز کل ہی سے داخلے شروع ہیں اور 1 اپریل سے باقاعدہ ہماری کلاسیں اعلانات ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے بھی۔ اور ہمیں سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی، ایک بچی تو ابھی بالکل بچی ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جو بڑی عورتیں ہیں، بڑی عورتیں، اب بڑی عورتیں جو قرآن نہیں پڑھ سکی، ترجمہ نہیں پڑھ سکی، دین نہیں پڑھ سکی، تو پھر ہم نے خواتین اور معلمات سے گزارش کی ان کے لیے ترتیب بناؤ، وہ بڑی عورتیں اپنا داخلہ کروائیں، اپنے نام لکھوائیں، اور ساتھ کے چکوک کی عورتیں جو خود نہیں آ سکتی، ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے کہ ان کے لانے اور چھوڑنے کا اہتمام بھی کریں، جسے آپ پک اینڈ ڈراپ کہتے ہیں، ہمیں پھر انگریزی لفظ بولنا پڑتا ہے کہ پوری بات سمجھ آ جائے، تو اس کی ہم سہولت بھی دیں گے، لیکن آپ کوشش کریں کہ پڑھنے کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ 1 اپریل کو باضابطہ ترجمہ قرآن کریم کلاس کا افتتاح ہوگا، 2 سال کا کورس ہوگا، جو خاتون پڑھے گی اس کو ترجمہ بھی پڑھائیں گے،
اس کو سند بھی دیں گے، اختتام پر کتابیں بھی دیں گے ان کو، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہماری بڑی خواتین بھی قرآن کریم بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں۔ میری تیسری گزارش اور چوتھی گزارش میری آپ سے یہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہمیں اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی، ہماری خواتین کو برقعے چاہیے، ہماری خواتین کو دستانے چاہیے، ہماری بچیوں کو سکارف چاہیے۔ تو میں نے اپنی معلمات سے، اپنے مرکز کی شورا سے مشورہ کر کے طے کیا کہ اجتماع کے موقع پر سٹال لگاؤ تاکہ عورتیں یہاں سے شروع کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ خواتین کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ہم اپنے مرکز میں اس کو لائیں، تاکہ خواتین اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دکان پر جا کر مردوں سے چیزیں مت خریدیں۔ خواتین اپنی ضرورت کی چیزیں خواتین سے لیں اور مردوں تک ان کو نہ جانا پڑے۔ ہم نے آغاز یہاں سے کیا ہے، انشاءاللہ دستانے ہوں گے، خواتین کے برقعے ہوں گے، خواتین کی چادریں ہوں گی، اور خواتین کے سکارف ہوں گے۔ ابتدا کریں گے، باقی ہماری خواہش ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں کہ خواتین کو اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے مردوں کے پاس دکانوں پر نہ جانا پڑے۔ ابھی آپ جب کھانے سے فارغ ہوں تو آپ اس کا اہتمام کریں، باہر یہ نکلیں گی دائیں طرف، یہ اندر ہی اسٹال لگا ہوگا، خواتین وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیں۔ نمبر 5، میری تمام خواتین سے درخواستیں ہیں جو میں باری باری عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 5، اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے ہاں جس قدر دین کے کام ہیں، ان دین کے کاموں پہ شریعت نے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 جان مانگی ہے، نمبر 2 مال مانگا ہے۔ اور میں نے سالانہ خانقہ اجتماع پر بھی اعلان کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جلسے میں آنے والے مرد یا اجتماع میں آنے والی خواتین وہ جیب میں پیسے لے کر نہیں آتی کہ ہم نے مدرسے میں جمع کرانے ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ اس موقع پر ان کو اس دینی کام میں شریک کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جہاں آپ بیٹھی ہیں صرف اس کی جگہ ہم نے خریدی ہے، 70 لاکھ سے زیادہ لگے ہیں، 1 روپیہ ہمارے اوپر قرضہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے سارے ادا کیے۔ یہ مت سمجھے کہ ہمارے اوپر قرض ہے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس کے پیسے ادا ہو گئے، اللہ کا بہت کرم ہے۔ نقشہ ہم نے بنایا باہر لگا ہوا ہے، اس پر 1 کروڑ لگے 2 اللہ جانتا ہے، جب تعمیر ہوگی اللہ اس کا بھی پیسہ دے گا۔ میرا پورا عقیدہ ہے اللہ نے کام لینا ہے اللہ اسباب دے گے، نہیں کام لینا اسباب نہیں دے گے۔ اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، نہ ہی ذلت سے بھیک مانگتے ہیں، نہ ہی ذلت سے چندے مانگتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کی منتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اس کام کے اندر مرد بھی شریک ہوں اور خواتین بھی شریک ہوں۔ ابھی میں اجتماع میں آیا تو ایک خاتون نے مجھے 50,000 روپیہ بھجوایا، جی میں لے کر آئی ہوں، فون کرایا، 50,000 دیا۔ ہماری ایک خاتون ہے مجمع کے اندر ہے، مجھے فون کیا کہ جی میں نے اجتماع پر پیسے لے کر آئی ہوں، میں نے کہا اعلان ہوگا آپ بھی جمع کر دو۔ ایک اور خاتون، کچھ خواتین تو میرے علم میں ہیں کہ جو باضابطہ لے کر آئی ہیں، بعض ایسی ہے جس کے علم میں نہیں تھا اپنے طور پہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی حل موجود ہے۔ آپ کو میری بات عجیب لگے گی، لیکن تمہیں عجیب لگے یا نہ لگے، میں نے کہنا ہے، میں نے سمجھانا ہے، میں نے سمجھانا ہے۔ 2 ماہ قبل میں عمان دورے پر تھا، گھر والے میرے ساتھ تھے، میں ایک جگہ پر خواتین میں سبق تھا، بیان نہیں سبق، یہاں تو ماشاءاللہ 1000 سے بھی زیادہ عورتیں ہوں گی، وہاں چند خواتین، میں نے ان سے چندہ بھی نہیں مانگا، میں نے صرف ان بچیوں سے کہا کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں، تم ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں اسباب مل جائیں۔ میں جب بیان کر کے نیچے گیا تو بعد میں بزرگ جنہیں اپنے گھر بیان کروایا تھا میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو بچیاں پڑھتی تھیں آپ نے چندے کا اعلان نہیں کیا لیکن انہوں نے چندہ دیا ہے۔ میں نے کہا کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بچی نے اپنی سونے کی چوڑی اتار دی ہے، ایک بچی نے اپنی بالی اتار دی ہے، ایک بچی ناک میں ڈالتے ہیں یہ اتار دی ہے۔ میں یہاں پر آیا، بھائی ہمایوں ہمارے ناظم ہیں، ان کی عالیہ ہے، میں نے کہا ان کو دو اور بیچا تو 1,86,000 روپیہ بنا، 1,86,000۔ انہوں نے کہا بس یہی لے جو۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں کینیڈا ہیں بھائی اقبال، تو میں نے صرف ان کو یہ تصویریں بھجوائی پنڈال کی، ہمارا کل اجتماع ہے۔ مجھے کہا یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہاں بچیاں قرآن بھی پڑھتی ہیں، دین بھی پڑھتی ہیں، سکول بھی پڑھتی ہیں
اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان بچیوں کو سلائی بھی سکھائیں۔ اس نے کہا جی 5 مشینوں کے پیسے انشاءاللہ بہت جلد میں بھیج دوں گا۔ اب دیکھو لوگ دے رہے ہیں، بچیاں آپ کی ہیں، پیسے لوگ دے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اسکول شروع کیا، میں نے اپنا دوست اس کو میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں جو بچیاں اسکول پڑھتی ہیں ذرا ٹاٹ پہ مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے کرسیاں نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب 150 کرسی آج پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، آپ بچیوں کو پڑھائیں، ہمارے ذمے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے ذہن میں کبھی نہ آئے کہ مولانا صاحب ہم سے مانگتے ہیں، ہم نہیں دیں گے تو کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پیسے لگیں، تمہارے کانٹے لگیں، تمہارے زیور لگیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتی، قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، آخرت کے عذاب کو بھگتے گی۔ اللہ کے لیے میں تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے وہ آپ دل کھول کے جمع کریں۔ ایک بات اور سے بات فرما لیں، میں بات بالکل مختصر کر رہا ہوں، بس یہ صرف 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ حضرات کے بھی ذمے ہے، خواتین کے بھی ذمے ہے۔ اور نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا یہ حضرات کے بھی ذمے ہے، خواتین کے بھی ذمے ہے۔ اس کا سب سے آسان اور سب سے بہترین اور سب سے ضروری طریقہ وہ بیعت کرنا ہے۔ بیعت، مرد بھی بیعت کرتے ہیں، خواتین بھی بیعت کریں۔ مردوں کے بیعت کا طریقہ، مرد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرتے ہیں۔ خواتین کے بیعت کرنے کا طریقہ، وہ شیخ کپڑا ہاتھ رکھے اور عورتیں رکھیں، جب دور ہوں تو اپنی زبان سے بیعت کریں، کپڑا ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمات بیعت کہنے سے بیعت ہو جاتی ہے۔ آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کرے، مختصر سے معمولات ہوتے ہیں اس کی پابندی کرے، دن میں 1 مرتبہ 101 مرتبہ کس صبح یا شام لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیا کریں، صبح پڑھیں یا شام 1 مرتبہ۔ نمبر 2، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح یاسین پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں۔ بس اس کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، گھر کی خدمت کریں، شوہر کے حقوق ادا کریں، بس شریعت کے مطابق چلتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی توجہ رکھیں، کلمات بیعت کہہ لیں، گناہوں سے توبہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا کے بعد کھانا ہوگا، جب یہاں کھانے کے لیے آپ تشریف لائیں گی اسی طرف جگہ کھلی ہوگی، یہ درمیان میں لان ہے، صفیں بچھی ہیں، 2 خواتین نماز کھانے کے بعد یا نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں، کلمات بیعت کہہ لیں اور کلمات توبہ کہہ لیں۔ آپ سب حضرات بھی بیٹھے بیٹھے کہہ لو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تمام خواتین اس کو کہیں، میں توبہ کرتی ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں باقی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گی، گناہوں سے بچوں گی، اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گی۔ یا اللہ میری توبہ اور میری بیعت کو قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دعا کر لیں۔ اور خواتین ایک ضروری اعلان سن لیں کہ خواتین کے لیے مرکز اصلاح النساء کی طرف سے ایک ہدیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مسواک، نمبر 2 تسبیح۔ عورت اپنے خاص دنوں میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، لیکن تسبیح کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے اور تسبیح پڑھ بھی سکتی ہے۔ اس لیے خواتین کو ہدیے میں ایک تسبیح اور ایک مسواک دی جائے گی۔ نماز کے لیے مسواک کرنا وضو کے لیے جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے،
اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، مرد مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، بس اوقات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کھانے پر بیٹھیں گی، دسترخوان پہ کھانا کھا رہی ہوں گی، تو کھانا کھانے کے دوران ہی آپ کو انشاءاللہ معلمات مسواک اور تسبیح دے دیں گی۔ اس ہدیے کو مرکز کی طرف سے قبول کریں اور دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ کریم ہم سب کی نیکیاں قبول فرما لے۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ذوالجلال والاکرام ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ یا ذوالجلال والاکرام ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے۔ سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے۔ صحت کی نعمت دی ہے، بیماری سے بچا لے۔ عزت کی نعمت دی ہے، ذلت سے بچا لے۔ دولت کی نعمت دی ہے، غربت سے بچا لے۔ اللہ کریم اہل حق سے جوڑا ہے، اہل باطل سے بچا لے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اپنی ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ اگر کوئی جیل میں قید ہے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ کسی پر کیس مقدمہ ہے، اپنے کرم سے عدالتوں سے بری فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نکاح کے لیے فکر مند ہیں، اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم یہ ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، ان کا آنا قبول فرما لے۔ یا ذوالجلال والاکرام ان سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ ان سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین پر عمل کرنے والیاں بنا دے۔ اللہ اپنے دین پر لگنے والی بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو دین کا ماحول عطا فرما دے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ بدعات سے بچنا آسان فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے مولا اے یا ذوالجلال والاکرام یا کریم مولا ہماری مائیں اور بہنیں کتنی ہیں ہم سے دعائیں کرانا چاہتی ہیں، رابطہ نہیں ہوتا، اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ان بندیوں سے خوش ہو جا، اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرے نام پر آئی ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہمارے گاؤں کی ہیں، کتنی شہر کی ہیں، کتنی سفر کر کے دوسرے شہروں سے آئی ہیں۔ یا اللہ تیرے دین کے لیے آئی ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کی آنکھوں میں حیا عطا فرما دے۔ اللہ آنکھوں میں حیا عطا فرما دے۔ اللہ گناہوں سے بچا لے، عزتوں کو بچا لے، مال کو بچا لے، دولت کو بچا لے، ہمارے ایمان کو بچا لے۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ ہماری بچیوں کو دین پڑھنے کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اس مدرسے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنے کرم سے تو مجھے معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، ہماری استانیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں میں سے جس نے 1 روپیہ بھی تیرے دین کے لیے دیا ہے اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ان کو قبول فرما لے۔ جو کسی مجبوری کی وجہ سے ماں اور بہن نہیں بھی دے سکی اللہ تو ہمارے اجر میں سے ان کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ کریم تو ان کو بھی نواز دے۔
اللہ کریم تو ان کو بھی نواز دے۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے، اسلام والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما دے۔ اللہ کریم قبر کے عذاب سے بچا لے، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے، اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، اے اللہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم ریا سے بچا لے، شہرت سے بچا لے، اے اللہ حسد سے بچا لے، کبر سے بچا لے، عجب سے بچا لے، اے اللہ اچھی صفات عطا فرما دے، بری صفات سے محفوظ فرما دے۔ وہ تمام خیریں جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ وہ تمام شرور اور برائیاں جن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں اسے محفوظ فرما لے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔